تو الامام رب الارض، امام کیا ہے؟ زمین کا رب، زمین کا پالنے والا، زمین کے معاملات کو دیکھنے والا۔ زمین میں پتا بھی نہیں ہلتا الا یہ کہ امام کی اجازت ہو۔ اب آپ کہیں گے یہ تو آپ نے غلو کر دیا، یہ باتیں تو ہم نے اللہ کے بارے میں سنی تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتا نہیں ہلتا اور سارا نظام اللہ کا ہے، آپ کہہ رہے امام کے بارے میں۔ پوری توجہ رکھیے گا، اب یہ گفتگو بڑی طول و تفصیل والی گفتگو لیکن نہایت سی اختصار کے ساتھ۔ وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کہاں کی بات کو کہاں جوڑ دیا، تو یاد رکھیے رب کا استعمال، فقہاء امامیہ کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کسی بھی مجتہد کے فالوور ہیں، مقلد ہیں، اس سے بھی جا کے پوچھیں کہ بالکل ٹھیک ہے، تمام فقہاء امامیہ کے پاس لفظ رب کا خالی استعمال، میں کہوں امام رب ہے، سب نے منع کیا، کہا کہ اس طریقے سے رب کہنے کی اجازت، لیکن جیسے مولا نے بتایا ویسے کہو تو کوئی حرج نہیں ہے، رب ہے، کیونکہ تفریق تو ہونی چاہیے نا۔ ایک لفظ رب استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، مکس نہ کرو، امام کو امام رہنے دو، اللہ کو اللہ رہنے دو۔ اگر سمجھ کے رب کہو گے تو ٹھیک ہے، اگر بے وقوفوں کی طرح کہو گے تو حرام ہے، سمجھیے گا۔ عقیدہ خراب کر کے کہو گے تو حرام ہے، عقیدہ سالڈ اور صحیح رہے تو ٹھیک ہے۔ رب الارض، زمین کا رب، کس نے کہا بھائی؟ امام نے فرمایا، کہاں حدیث ہے؟ تفسیر قمی میں، کسی نے رد کیا؟ نہیں۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ کہا امام رب الارض ہے۔ اور کیا فرمایا؟ کہا امام ہی کے نور سے زمین جگمگائے گی۔ اور کیا فرمایا؟ نور ایسا ہوگا نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ چاند کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سورج تو بنا ہی حسین کے چہرے کے نور سے ہے۔ حسین ہے امام، جو ان کے چہرے کی نور کی بھیک لے کے بنا ہو، اس کی مجال ہے ان کے نور کے آگے آ کے نور افشانی کرے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ الامام رب الارض، رب کا معنی مالک کا معنی، رب کا معنی پالنے والے کا معنی، رب کا معنی صاحب کا معنی، رب کا معنی آقا کا معنی، رب کا معنی مالک کا معنی، اور بہت سارے مقامات پہ لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ کسی کو کوئی حیل و حجت اس معاملے میں ہونی، عقیدہ پہ سمجھوتا کوئی نہیں ہے۔ اشرقت الارض بنور ربہا، زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ سوال، یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کا سرکار صاحب الامر کی ولادت نورانیہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ 100% تعلق ہے، تبھی تو پڑھی ہے۔ حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ اہل بیت میں 2 حکیمہ خاتون ہے، ایک حضرت حکیمہ خاتون امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کی دختر ہیں سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ بی بی ہیں جو ولادت نورانیہ امام نہم امام محمد التقی علیہ السلام کے وقت موجود تھیں۔ ایک حکیمہ خاتون یہ ہے، اور ایک حکیمہ خاتون وہ ہیں جو خود امام نہم کی دختر ہیں، امام محمد التقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ یہ جو امام محمد التقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، یہ امام زمانہ کی ولادت نورانیہ کے وقت موجود تھیں۔ پوری توجہ سے روایت سنیے گا، یہ آج کے شب کی روایت ہے، یہی آج کے شب کا ذکر ہے، اسی بھی بات مکمل ہو جائے گی۔ 11ویں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنی پھوپھی جان سے فرماتے یا عمتی افطارک اللیلۃ عندنا، اے پھوپھی جان آج کی شام افطار ہمارے پاس ہے۔ ماہ شعبان کے روزے اہل بیت نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ کہ آپ نے 14 شعبان کا روزہ ہمارے یہاں افطار کرنا ہے۔ 14 شعبان کا روزہ افطار کرنے پہنچ گئی۔ آج کیا خبر ہے؟ آج آپ نے خاص دعوت دی ہے آنے کے لیے، کہا آج دنیا اور آخرت کے سردار کی آمد ہے۔ توجہ رکھیے گا، سید الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں بھی سردار ہے جو آخرت میں بھی سردار ہے، اس کی آمد کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے آئے گا؟ کون ہے ان کی مادر گرامی؟ کہا نرجس خاتون سلام اللہ علیہا۔ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے
نرجس خاتون کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے چونک کر کہا کہ ان میں، توجہ رکھیے گا، عقیدہ پڑھ رہا ہوں، ان میں ماں والے کوئی آثار نہیں ہے، حمل کے کوئی آثار۔ کہا پھوپھی جان شک مت کیجئے، یہی ماں ہے مہدی آخر الزمان کی۔ خاموش ہو گئے، جب امام نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں، توجہ رکھیے گا، تھوڑی دیر میں حضرت حکیمہ خاتون کی عظمت کو سمجھیے گا، تھوڑی دیر میں حضرت نرجس خاتون آئیں اور حکیمہ خاتون کے موزے اتارنا شروع کی، جوتیاں اتارنا شروع کی، موزے اتارنا شروع کی، اور کہنے لگی یا سیدتی، اے میری مالکن، آپ مجھے خدمت کا موقع دیجیے، میں آپ کی جوتیاں اتاروں، میں آپ کے موزے اتاروں۔ حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا بل انت سیدتی و سیدت اہلی، آپ صرف میری مالکن نہیں، میرے پورے خانوادے کی مالکن آپ ہے۔ مادر امام زمانہ کا شرف ملاحظہ فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہے دھیرے دھیرے رات کے پہر ایک کے بعد ایک گزرنے لگے، ہم نے صلاۃ و عشاء الآخرہ، عشاء کی نماز پڑھی، نماز شب کی کچھ رکعتیں ادا کی، میں بھی لیٹ گئی، نرجس خاتون بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، کوئی آثار نمودار نہیں، میں جاگتی رہی، میں نمازیں پڑھتی رہی، نرجس خاتون ابھی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ہیں۔ میرے دل میں پھر ایک مرحلہ آیا کہ میں نے سوچا کہ آثار حمل تو نہیں ہے، ماں بننے والے کوئی آثار تو ہے نہیں۔ ابھی میں نے سوچا تھا کہ دوسرے حجرے سے 11ویں مولا کی آواز آئی، پھوپھی جان شک مت کیجیے گا۔ جو چاہ رہا ہوں، امام وہ ہے جو دل میں خیال آنے سے پہلے خیال کو جان لے۔ آج ہی رات آنا ہے، آج ہی کی رات ولادت نورانیہ ہے۔ وہ کہتی ہے میں پھر جو ہے پریشان ہو گئی کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اور آج ہی کی رات ہے، جاگتی رہی میں۔ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اپنے بستر سے گھبرا کے اٹھی فوراً سے، پوری توجہ ایک بندے کی توجہ، عقیدہ پڑھ رہا ہوں، مصلی بچھایا، آمادہ ہوئی نماز کے لیے اور نماز پڑھنا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وقت ولادت نورانیہ جو قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ ابھی تک کوئی ایک نشانی، کوئی ایک اثر، کوئی ایک چیز، کوئی ایک ایسا سائن نہیں جو نظر آیا ہو حکیمہ خاتون کو۔ اچانک ہی 11ویں مولا کی آواز آئی، پھوپھی جان آمادہ ہو جائیے، وقت قریب آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا نرجس خاتون کو، حضرت حکیمہ خاتون فرماتی جب میں نے دیکھا تو اچانک ہی مجھے ایسا لگا کہ اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیسا درد ہے؟ کہا بالکل ویسا ہی درد، توجہ ایک بندے کی توجہ لفظ لفظ پر، جیسا ایک ماں کو ماں بنتے وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد سے سنیے گا، حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہے ابھی یہ جملے نرجس نے کہے تھے، پھر مجھے ہوش نہ رہا، توجہ، اللہ اکبر، مجھے پھر احساس نہ رہا میں کس عالم میں چلی گئی، ایک غنود کی طاری ہو گئی مجھ پر بھی، نرجس خاتون پر بھی۔ جیسے ہی آنکھیں کھلی، توجہ چاروں کے ایک بندے کی توجہ، جیسے ہی آنکھیں کھلی تو ایک بچے کو دیکھا جو سجدے میں کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان جدی علی ولی اللہ۔ اس کے سر سے نور پھیل رہا تھا جس سے سارا عالم جگمگا رہا تھا۔ واشرقت الارض بنور ربہا۔ اللہ اکبر۔ یہی طریقے ولادت نورانیہ ہر امام کے لیے ہے۔ کسی رجس کا، کسی پلیدی کا، کسی نجاست کا جو یہاں تصور کرے مقصر اسی کو کہتے ہیں، بر مقصر لعنت بے شمار۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ معصومین علیہ السلام پاک و پاکیزہ، رجس کا، نجاست کا، گندگی کو تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے اس شاہزادے کو، اس مولود سعید کو، اس مولود نورانی کو اپنی گود میں لیا اور لے کر روانہ ہوئی 11ویں مولا کی طرف کہ لے کر آئیے اس حجت خدا کو۔ مولا نے، میرے ساتھ ہے کہ نہیں، سرکار کی آمد ہو چکی ہے، گود میں لیا، کہا اقرأ یا بنی، اے میرے بیٹے پڑھنا شروع کرو۔
اقرأ من صحف آدم، اقرأ من صحف نوح، اقرأ من صحف ادریس، اقرأ التوراۃ، اقرأ الانجیل، اقرأ الزبور۔ انبیاء کے اوپر جتنی کتابیں نازل ہوئیں ایک ایک کتاب کا نام لیتے گئے، امام تلاوت کرتے گئے۔ پوری توجہ رکھیے گا، ہر کتاب کا نام 11ویں مولانا نے کہا بیٹے یہ پڑھو، 12ویں مولانا نے تلاوت کی۔ اب یہاں ظاہر ہے میں نے کہا سلسلہ متصل ہے، ذریۃ بعضها من بعض، یہ نسل ہے جو نسل سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں اگر تلاوت ہو رہی تو پریشان ہونے کی ضرورت، علی بھی جب رسول کی گود میں آئے تھے، بس آخری جملہ اور بات کو ختم کر رہا ہوں، علی بھی جب رسول کی گود میں آئے تھے تو تلاوت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی تلاوت، قرآن کی تلاوت کی تھی۔ آتے ہی قد افلح المؤمنون، علی آ گئے، مومن کامیاب۔ مومنوں کی کامیابی کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ علی آ گئے۔ جب جب علی آئے ہیں، یا علی، جب جب علی آئے ہیں تب تب مومن۔ کسی مقام پر اگر مومنین مشکل میں پھنسے ہوں وہاں علی آ جائیں تو مومن کامیاب۔ کسی جنگ میں مسلمان اگر مخمصے میں پھنسے ہوں علی آ جائیں تو مومن کامیاب۔ پورا عالم اسلام بھاگ رہا ہو اکیلے علی کھڑے ہوں تو مومن کامیاب۔ یہ دنیا کے واقعات ہیں، ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی کی زندگی، مومن کی زندگی، صحابی کی زندگی، جدھر علی آئے مومن کو کامیابی ملی ہے۔ صرف زندگی تک علی کا آنا محدود نہیں، قبر میں علی آ جائے تو مومن کامیاب ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یا علی، آدم پہ نازل ہوئی اس کی بھی تلاوت کی تھی، وہ جو کتابیں نوح پہ نازل ہوئی ان کی بھی تلاوت کی تھی، وہ کتابیں جو ادریس پہ نازل ہوئی ان کی بھی تلاوت کی تھی، عیسیٰ و موسیٰ و ہارون پہ نہ جانے جو کچھ نازل ہوا تھا سب کی تلاوت کی۔ اور جب تلاوت کی تو رسول نے مسکرا کے کہا کہ بیٹے عیسیٰ سے بھی اچھا پڑھ رہے ہو، موسیٰ سے بھی اچھا پڑھ رہے ہو۔ تو علی تو آپ کے قول کے مطابق وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے، آپ تو علی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں جو رکھنا چاہیے۔ کہنے لگے بہرحال ہماری سمجھ میں بات، مجمع میرے ساتھ ہے، قرآن نازل نہیں ہوا تو علی نے قرآن کی تلاوت کیسے کر دی، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ اچھا ایسے لوگوں کو اگر آپ حوالہ دیں گے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے اور اس طریقے سے ممکن ہے، اور علم امام اور وسعت علم امام اور تفاسیر اور آیات اور علمی مطلب، نورانی مطلب، معرفت کے دریچے کھولیں گے تو ان کے معرفت کے دریچے نہ جانے کس کارپینٹر نے بند کیا، وہ کھلتے ہی نہیں ہوں۔ وہ کھلنے کا نام ہی، اس کا کھلنا ممکن، اس کے لیے کچھ اور معاملات چاہیے۔ وہ معرفت کے دیے تو آپ لوگ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ یہ باتیں ہضم کر لیتے، ورنہ بہت سارے لوگ یہ باتیں سن کے ہمیں دیوانہ سمجھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، لہٰذا ایسے لوگوں کی معرفت کے دریچوں کو چھیڑنے کی ضرورت، انہیں بند رہنے دیں۔ تم جس حال پہ ہو خوش رہو، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا۔ لیکن ہم علی والے ہیں، ایک سبق تو دے کے جائیں گے۔ وہ سبق جو تم نے یاد کیا ہوگا، وہ سبق جو تم نے پڑھا ہوگا، وہ سبق جس پر تم نے داد دی ہوگی، وہ سبق جس پر تم مسکرائے ہوگے، وہ باتیں جن کی تم نے تائید کی ہوگی، جب آپ وہاں سے دیں گے پھر بھی نہ مانو تو کٹ حجتی اور ڈھیٹ پنے کا تو کوئی علاج ہے نہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کہنے لگے علی رسول کی گود میں تلاوت نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب جو چیز نہ ہوئی ہو وہ کوئی کر۔ بھائی دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، امام معصوم کی روایت ہے، کتاب نوادر المعجزات میں موجود ہے۔ امام کی تعریف یہ ہے، امام وہ ہوتا ہے جو ہونی کو ہونے سے پہلے جانتا ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ٹھیک یا علی۔ اب یہ عقیدہ اس سامنے والے بندے کا تو ہے نہیں، وہ کیوں مانے گا؟ وہ مانے گا نہیں، اس کے لیے کسی اور ٹیکنک سے اسے سمجھانا ہوگا۔ وہ ٹیکنک سن لیجیے اور مجھے اجازت دے دیجیے۔ کہنے لگے ہم علی کی تلاوت کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔
جب قرآن نازل نہیں ہوا علی نے تلاوت کیسے کی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم جواب کو کسی اور اینگل سے دیتے ہیں جس کو تم مانتے ہوگے، اور اگر اسے مانتے ہو تو پھر علی کو بھی مانو۔ سن لیجئے جواب، پہلے حوالے دے دوں تاکہ کسی کو مشکل پیش نہ آئے، اور سارے حوالے عالم اسلام کی کتابوں کے ہیں۔ سیرت ابن ہشام ایک حوالہ، حلیۃ الاولیاء دوسرا حوالہ، سیرت شبلی نعمانی دیکھ لیجئے تیسرا حوالہ، اور نہ جانے سیرت ابن کثیر، سیرت کرتے جائیے، نہ جانے کتنے سیرتوں کے حوالے۔ وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے مقامات مصطفیٰ پہ اہل سنت عالم کتابیں لکھی، خصائص کبریٰ جلال الدین سیوطی کی کتاب اس میں موجود ہے، المواہب اللدنیہ قسطلانی کی کتاب اس میں موجود ہے، اور نہ جانے شمائل مرتضیٰ ترمذی کی کتاب اس میں موجود ہے، اور نہ جانے کتنی شمائل نام کی، ذکر مصطفیٰ نام کی، خصائص حبیب نام کی، سیرت مصطفیٰ نام کی، سیرت النبی نام کی کتابیں۔ ہر کتاب میں بڑے بڑے علماء عالم اسلام، کسی کا تعلق حنفی فرقے سے، کسی کا تعلق شافعی فرقے سے، کسی کا تعلق حنبلی فرقے سے، کسی کا تعلق مالکی فرقے سے، سب نے لکھا اپنے حبیب کے مقامات کو بیان کرتے ہوئے کہ ہم خاتم الانبیاء کے ماننے والے، ہم مصطفیٰ کے ماننے والے، ہم عظمت رسول کا اقرار کرنے والے۔ رسول کی عظمت یہ ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار مصطفیٰ کا مقام شامخ یہ ہے، مقام عظیم یہ ہے، مقام بلند یہ ہے کہ مکہ کی زمین کے جس پتھر کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا، پتھر بول پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ کون بولا؟ پتھر بولا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام نے سنا، کہنے لگا بھئی کیا کہنے، بھئی سبحان اللہ، نبی کے دستے مبارک کے کیا کہنے، نبی کی ہاتھ کی عظمت کے کیا کہنے۔ پتھر نبی کی ہاتھ پہ آ جائے تو بول پڑتا ہے بھئی سبحان اللہ۔ ہم نے کہا سبحان اللہ کیسا؟ پتھر کو کیسے پتا؟ رسول نے تو اعلان رسالت کیا ہی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کہنے لگے نہیں، یہ رسول کے ہاتھوں کا کمال ہے کہ پتھر آ جائے ہاتھ پر تو جو نہ جانتا ہو اس کا بھی اقرار کر لیتا ہے۔ بس یہی تو جواب ہے، تم پتھر کے آنے کو مان رہے ہو، علی کے آنے کو نہیں مان رہے۔ تمہیں مسئلہ دست مصطفیٰ سے نہیں، دست مصطفیٰ پہ موجود علی مرتضیٰ سے ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔